بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کے عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھی 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ ذوالجلال بھی ہے۔ ناظرین، مسالے جہاں کھانے کے ذائقے کو بڑھاتے ہیں، وہیں ایک طرح سے وزن میں کمی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ مسالے دار کھانا کھانے سے کیلوریز بھی جلتی ہیں اور بہت جلد پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کھا لیں، کھانا نہ تیزابیت بنے گی اور نہ بیماری آئے گی۔ ناظرین، 100 گرام کلونجی اور 2 لیمو۔ کلونجی کو لیمو کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح و شام صرف 1 چٹکی کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ ایسی عورت 70 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھاتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں لیمو کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولے عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، لسی پینے والے کو کبھی دل کا عارضہ نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وہ پکی لسی ہو، یعنی مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ 1 تولہ ساگودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انجیر کے 10 دانے روزانہ پانی کے ساتھ چبا کر کھائیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے جسم فربہ ہونے لگے گا۔ بعض اوقات بچوں اور بوڑھوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو خارج کرنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا پانی 24 گرام سے 128 گرام تک کی مقدار میں پلانا مفید ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض سفید گلاب سے یاری لگا لیں۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں یا کسی اچھے حکیم سے خرید لیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نہایت آزمودہ ہے۔ ناظرین، نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ غذا میں نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پسینہ بہانا، ورزش کرنا بھی فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں بات سامنے آئی تھی کہ معتدل سے سخت ورزش جیسے جاگنگ یا سائیکلنگ سے خاموش فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے، جو یادداشت کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ شوگر کا کامیاب ترین علاج اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ناظرین، شوگر کو قابو کرنے والا پھل۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹرابیری کو روزانہ کی بنیاد پر کھانے سے شوگر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسٹرابیری کا استعمال جسم میں پروٹین کو متحرک کرتا ہے، جو جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، روز 1 بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد کو سرکہ میں گھول کر
کلی کرنے سے دانت 80 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو۔ کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ جو شخص اس اسم کو الرزاق کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں مشکلات کو سمجھ لیتا ہے، یعنی بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، یہ ہے قد بڑھانے کا لاجواب عمل۔ روزانہ اول و آخر 3 بار درود شریف اور سورۃ التین کی آیت نمبر 5 ثم رددناہ اسفل سافلین 121 مرتبہ پڑھ کر سیب کے مربع پر دم کر کے کھائیں۔ یہ عمل 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قد بڑھ جائے گا۔ افاقہ ہونے تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ ناظرین، بانس کی جڑ گھر میں کچھ بھی بنائیں۔ بانس کی جڑ کا سفوف کسی بھی پنساری کی دکان سے لے لیں، 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں۔ یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا۔ آزمودہ ہے، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ ملک شیک نہیں بنانا۔ ناظرین، جن کی دل کی دھڑکن تیز ہو وہ نہار منہ 50 گرام انگور کھائیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ 1 ماہ کے استعمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں کا آزمودہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اجوا کھجور گٹلی سمیت پیس کر کھاؤ۔ اس کے بعد تمام زندگی ان کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اجوا کھجور گٹلی سمیت پیس کر 1 مہینہ تک استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ: روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، کھانا پکاتے وقت 21 بار اللہ المصور الودود پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں۔ کھانے میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ کھانا لذیذ اور عمدہ بنتا ہے۔ نزلہ، زکام، چھینک اور الرجی وغیرہ سے نجات کے لیے رات کو سوتے ہوئے روغن بادام ناک میں ڈالیں۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر صبح کو اور شام کو یہ کلمات طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ وہ لوگ جن کو گلے میں خراش رہتی ہو، ہر وقت کھانستے رہتے ہوں، وہ صبح نہار منہ انڈا ابال کر نمک لگا کر کھائیں۔ 3 دن مستقل اس ٹوٹکے کو کریں۔ پرانی کھانسی 15 دن میں انشاءاللہ ختم ہوگی۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں۔ آپ پرندوں، چیونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ گڑ کی گولی سے کھانسی ختم۔ اگر کسی کی کھانسی ختم نہیں ہوتی تو اس کے لیے 1 پاؤ گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں 50 گرام ہلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد 1 گولی چوس لیں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اکثر لوگ سارا دن جرابیں پہنتے رہتے ہیں۔ جب بھی وہ بوٹ اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں سے بدبو آتی ہے۔ اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے صبح جب جرابیں پہنیں اور شام کو جب اتاریں تو پھٹکڑی والے پانی سے پاؤں دھو لیں تو وہ بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔